faculty of this law and security center. More or less میرا بھی جو پریزنٹیشن تھی یا میرا بھی جو ڈسکشن پوائنٹ ہے وہ جیسے رضا صاحب نے ہائی لائٹ کیا کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کیا ہے. تو فرام اسٹوڈنٹس پوائنٹ آف ویو فرسٹ آف آل وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ ٹیکنالوجیز ہے کیا اور کس قسم کا یہ رول پلے کر رہی ہے جس کی وجہ سے آج یہ سچویشن ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان پہ کانفلکٹ لڑا گیا. وہ کتنا ایک سوئفٹ تھا, کتنا ایک وہ انٹینس تھا کہ ود ان 88 آورس آپ نے ایک چیز کا ڈیسیژن لے لیا کہ سیز فائر کرنی ہے یا فردر اس کو ایسکیلیٹ کرنا ہے. تو ٹیکنالوجیز کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ نہ صرف ہماری جو ہے کرنٹ جو لائف ہے اس کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں بٹ دے ہیو اے پوٹینشیل ٹو ٹرانسفارم آور فیوچر. فیوچر میں کیا ہے کہ دیر آر ملٹی ڈومین جس میں سوشل, پولیٹیکل, اکنامک آل اسپیئرس آف لائف. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے صرف ملٹری سائڈ کو ڈیل کر رہی ہے. دیز آر ڈوئل یوز ٹیکنالوجیز جس کو ہم ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں فار بینیفٹ فار سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ فار اوبویسلی ٹو سیکیور یور سیلف. اب جو اس سارے سینیریو میں جو اہم بات ہے وہ ہمیں یہ ریئلائز کرنی چاہیے کہ دیر آر میجر پارٹس اینڈ ریجنل پارٹس اینڈ دے آر اسپینڈنگ میسولی آن دیز ایمرجنگ ٹیکنالوجیز فار اے ملٹری پرسپیکٹو, جس میں آپ جو ہے 5 کنٹریز ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ریجنل لیول پہ آپ انڈیا کو دیکھ سکتے ہیں, چائنا کو دیکھ سکتے ہیں. دیز آر دوز کنٹریز who are spending millions of dollars, billions of dollars in fact, on acquiring these emerging technologies. تو یہی وہ بات تھی کہ جب آپ 29 والا کو کرائسس کو ہم دیکھتے ہیں تو مودی کا کہنا تھا کہ کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے, لیکن 2025 میں وہ رافیل بھی ان کے پاس نہیں. لیکن جیسے سر نے ہائی لائٹ کیا ان کو امپلوائے نہیں کر سکتے, ان کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نیٹ ورک انٹیگریٹڈ جو نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر تھی اور جس طرح ہم نے ایک جو ڈیٹا لنک اسٹیبلش کی وہ انڈیجنس تھے. جس طریقے سے وہ چیزوں کو ہم نے اسٹیبلش کیا اس طریقے سے ہم نے ایک ون اور ایک جو وکٹری تھی اور جو سپریارٹی تھی, جو ڈومیننس تھی وہ اچیو کر لی ان فرسٹ آور آف دا کانفلکٹ. اب اس میں جو میجر پہلو ہے فرام دس وار پوائنٹ آف ویو, ایک تو سر نے آلریڈی ہائی لائٹ کیا اٹس اے ملٹی ڈومین کانفلکٹ. ملٹی ڈومین کانفلکٹ سے مراد ہماری یہی ہے کہ جس میں ہم نے لینڈ, ایئر اسپیس, سائبر ٹولس اور جتنے بھی ٹولس ہمارے پاس اویلیبل تھے, بائی یوٹیلائزنگ آل دیز ٹولس ہم نے اس وار کو لڑا. نہ صرف ہم نے, آبویسلی ہمارے ایڈورسری نے بھی یہ ٹیکنالوجیز اور یہ طریقے اڈاپٹ کی. اس میں ڈفرنٹ ایئر کرافٹ یوٹیلائز ہوئے جیسے سر نے بتایا, اور ڈفرنٹ میزلس یوٹیلائز ہوئے جس میں کئی چیزیں ایسی تھیں کہ جب ہم ان سب کو اینالائز کرتے ہیں تو وہ آئیڈینٹیفائی دیٹ کہ فرسٹ ٹائم ایسا کچھ ہو رہا ہے اس ساؤتھ ایشین تھیٹر پہ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو یہ فرسٹ ملٹی ڈومین وارفیئر تھی. سیکنڈ جو اہم ایلیمنٹ ہے وہ لارجسٹ ایئر بیٹل. دیر آر کلیمز کہ ورلڈ وار 2 کے بعد دس واز دا لارجسٹ ایئر بیٹل, جس میں ایک کتنی کنسنٹریشن تھی آف ایئر کرافٹ, فائٹر ایئر کرافٹ ود ان اسپین آف 1 آور کہ اس نے ایک ریکارڈ ڈیولپ کیا کہ اتنی میسو قسم کی جو انگیجمنٹ تھی دنیا میں پہلے اس کی مثال نہیں ہے. تو اٹس آلسو جو ہے وہ پہلی ایسی وار تھی جس میں اب اس میں ڈفرینٹ کلیمز ہیں. 42 ورسز 72 کا کلیم بھی ہے. CNN نے 145 ایئر کرافٹس کا بھی ہائی لائٹ کیا. تو ویسے چیزیں جن کو فردر ہم ٹائم کے ساتھ ساتھ ایکسپلور کر سکتے ہیں, ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ایکچوئل کتنی وہ ایئر کرافٹس جو اس پروسیس میں انوالو تھے. اب جو نیکسٹ چیز جو ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ نیو لیول آف ایسکیلیشن. پہلے جو کانفلکٹ ہوئے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ان کا ایسکیلیشن تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے تھا کہ انڈیا جو ہے اس کے جو عزائم اور شروع سے ٹو ٹیچ اے لیسن ٹو پاکستان. اب آبویسلی وہ ہمیشہ جب بھی کوٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو پنش کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو لیسن ایک ٹیچ کرنا چاہتے ہیں, آبویسلی مین ان کا جو پروٹیکٹس آف ٹیررزم کو بیس بنا کے ان چیزوں کو کرتے ہیں. 2019 بالاکوٹ اسٹرائک تھی, مطلب وہ اتنی پورلی ان کی وہ کوآرڈینیٹڈ تھی, ایفرٹ تھی کہ وہ صحیح طرح سے اپنے پے لوڈز بھی ڈلیور نہیں کر سکے. سر اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں رضا صاحب کہ وہ صحیح طرح سے اپنا افیکٹولی پے لوڈ بھی ڈلیور نہیں کر سکے کیونکہ ان کو اتنا فیئر تھا کہ کہیں وہ پاکستان کی نیوکلیر تھریش ہولڈس نہ کراس کر لیں, وہ لمٹس نہ کراس کر لیں, جس کی وجہ سے پاکستان ان کے خلاف ایک میسو اور ایک آل آؤٹ وار لانچ کر لیں. لیکن دوسری سائڈ پہ جو پاکستان کا رول تھا اہم تھا, اس حوالے سے اہم تھا کہ ہم نے ہمیشہ جو جن چیزوں کو فالو کیا, پرسو کیا, وہ ریسٹرینٹس تھے. تمام تر کیپیبلٹیز ہونے کے باوجود آپ جب ریسٹرینٹ شو کرتے ہیں, اٹ مینس کہ آپ ان ڈائنامک کو نہ صرف انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بلکہ ان ڈائنامکس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی آپ سمجھتے ہیں. ان کیس ایک آل آؤٹ وار ہوتی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تو اس کا امپیکٹ جو ہے ڈیفینیٹلی میسز کے لیے ہوگا, پاپولیشن کے لیے ہوگا,
ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے یہ کوشش کی گئی کہ ایسی جنگ یا ایسی اسکلیشن کی طرف نہ آ جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو ایریل انگیجمنٹ تھی اس میں بھی ہم نے ریسٹرینٹ شو, جیسا کہ پرائم منسٹر نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم چاہتے ہیں تو زیادہ رافیل بھی کرا سکتے ہیں, تو آبویسلی ہم نے ریسٹرینٹ شو کی. ہم نے صرف ایک بیٹل میں ایک سپریارٹی اچیو کرنے کے لیے ان ٹارگٹس کو ہٹ کیا جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور آبویسلی اس کی وجہ سے جو انڈین جو ایکشن تھے ان کی وجہ سے ایسکلیشن جو ہے ایک نئے لیول پہ چلی. اور یہ ایک جو اب ایک نئی جو ڈبیٹ ایک ایمرج ہو رہی ہے یا ایک نیا جو کانسیکوینس کے طور پہ جو چیزیں ایمرج ہو رہی ہیں, جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ایشو جو ہے یہ اسٹے کرے گا فار اے لانگر ٹائم. کس لیے اسٹے کرے گا کہ اس کو پالیسی ایکسپرٹس انالائز کریں گے, اس کو ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹس انالائز کریں گے, کون سی ٹیکنالوجیز کس طرح ایوالو ہوئی, کس طرح یوٹیلائز کی گئی اور ان کی کیا آؤٹ کمس تھے. جس طرح میں پالیسی تھنک ٹینک سے بلانگ کرتا ہوں, ہم دیکھیں گے کون سی ایسی پالیسیز تھی جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس طرح کی پالیسیز فیوچر میں ہم نے کیا دیکھی. اب فیوچر میں دیر آر پرسیپشنز کہ خدا نخواستہ اگر دوبارہ ایک جنگ لڑی جاتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہے. یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اگر دوبارہ ایک جنگ لڑے گی تو ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈیمیج ہو. اس میں ہم نے جو ڈیمیج دیکھا وہ ایک ڈفرنٹ لیول کا دیکھا, لیکن اگر یہی جو ہے ایک آل آؤٹ وار میں کنورٹ ہو جاتے ہے, ایک لمیٹڈ وار جو ہے یہ لمیٹڈ کنفلکٹ ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کے بہت زیادہ نقصان. اور سب سے بڑا اہم پہلو اس میں یہ ہے کہ انڈیا نے ہمیشہ ڈفرنٹ جو ہماری جو تھریش ہولڈس تھی ان کو کراس کرنے کی کوشش کی ہے, اس انداز میں کی ہے کہ بغیر ٹچ کیے ان کو پاکستان کو لیسن ٹیچ کر سکے. تو یہ اس دفعہ اس نے تھوڑا سا ایسکلیشن لیول کو بڑھا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیوچر میں اس سے نہ صرف ہماری وارفیئر کو چینج کر دیا بلکہ ہماری سوچنے کی صلاحیت کو بھی چینج کر دیا کہ ہم نے اس پوائنٹ آف ویو سے سوچنا ہے کہ نیکسٹ ایسکلیشن کو کس طرح ہم نے کنٹرول کرنا. جو چوتھا اہم پہلو ہے جو آبویسلی آلریڈی ڈسکس ہوا ہے کہ فرسٹ ڈرون وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, کہ جس میں ایک میسو لیول پہ اتنے ڈرونس یوٹیلائز کیے. یہ ایک نئی وارفیئر ہے جو ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں یوکرین کی کرائسس میں ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے جی, اب ایک سمپل سی مثال ہے کہ انڈیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو گلوبل لیول پہ جب ہم رشیا کو دیکھتے ہیں تو اس کے پاس جو ملٹری مسل ہے یا ملٹری مائٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ یوکرین کو ٹوٹلی ایک زیرو ریز کر سکتا ہے اس کے تمام انفراسٹرکچر کو. لیکن اس کے باوجود جو ڈرون اٹیک ہوئے تقریباً اس میں جو اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے 35 to 40 اسٹریٹجک بامبرز, وہ بامبرز جو اس کی ایک سمجھے جو پرائڈ سمجھے جاتے ہیں کہ ان کو ہٹ کیا. تو وہ ایک نئی وارفیئر, ایک جو ڈرون وارفیئر, ایک نیا ایک کانسیپٹ, ایک نیا آئیڈیا, ایک نئی ڈائمینشن جو ایمرج ہو رہی ہے جس پہ آبویسلی ہمیں آگے چل کے سوچنا پڑے گا کہ ایسی تھریٹس کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ فردر ایسکلیشن سے بچا جائے. اب ڈیفینیٹلی جیسے سر نے ہائی لائٹ کیا کہ جب ہم نے ایئر سپیورٹی اسٹیبلش کر لی تو اس کے بعد انڈیا نے اس آپشن کو یوٹیلائز کیا. ٹھیک ہے, اس میں کئی کوشچن اٹھے کہ یہ ہمارے ڈیفینس اس قابل تھے یا نہیں تھے, لیکن اس کے بھی اپنے ٹیکنالوجیکل ریزن ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو اپنا آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتے تھے, اپنے لوکیشنس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے ہم نے کچھ ریسٹرینٹس کا بھی مظاہرہ کیا اور کچھ اس کا جو بلو بیک ہے وہ ہم نے فیس بھی کیا. اس کے بعد جو سب سے اہم پہلو ہے اور جو ٹاپک کا بھی حصہ ہے, پانچواں پوائنٹ میرا, وہ یہ ہے کہ اٹس اے فرسٹ وار ان ڈیجیٹل ایج, اٹس اے فرسٹ اے آئی ایٹ دا ہارٹ آف آپریشن. اب انڈیا کلیم کرتا ہے کہ اس کے جو ایسٹس تھے وہ ویل ایڈوانسڈ اے آئی ایسٹس تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے نہ صرف ان کو اسپیس میں ڈینائل, ان کو کیپیبلٹی کو ڈینائی کیا, اسی طرح ہم نے ڈفرینٹ اور لیولس پہ بھی ان کی کیپیبلٹی کو ڈینائی کیا, جس میں اوبیسلی رافیل کو یوز کرنا وہ یوز بھی نہیں کر سکتے. اس میں جو آج کل جو میڈیا پہ یا اس ٹائم سوشل میڈیا پہ یا ڈفرینٹ ایکسپرٹس کی ایک اوپینین ایمرج ہوئی تھی کہ ہم نے جو ایک کل چین, سائلنٹ کل چین اسٹیبلش کی تھی ہماری ایئر فورس نے, وہ ایک قابل ذکر چیز ہے. سر اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. اس میں ہم نے اپنا نیٹورک سینٹرک اور ڈیٹا لنکس کو ایسے اسٹیبلش کیا کہ ہمارے تمام ایسٹس ایک ریئل ٹائم میں دے ور انٹر لنک ود ایچ ادر. اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے ریڈارس کو آف کر دیا, جس کی وجہ سے انڈین رافیل جو ہے ہم کو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پایا کہ ایئر کرافٹس کہاں پہ. اس کے بعد جو ان کی ارلی وارننگ سسٹمس تھے, ارلی وارننگ ایئر پلینس تھے, وہ ایک ہائٹ سے آپ کو ڈیٹیکٹ کرتے تھے. ہمارے جو جوان تھے انہوں نے ماؤنٹینس اور ٹرین ایسا تھا کہ اس کے اندر لو فلائٹ کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹس کے قریب رہے, اور جیسے ہی ایک ڈیٹا لنک کے تھرو ایک ان کو جو ایگزیکٹ کل کرنے کی جو فیسلٹی جب ملی, انہوں نے وہ
فیلڈ 550 کو ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اپنے آبجیکٹیو اچیو کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اہم چیز ہے, اور اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس چیز کو نہ صرف سراہا بلکہ ایکسپرٹ اسپیشلی جو پی ایف اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ سکتے تھے جو ریڈ جو ایک شو تھا اس میں پاکستانی فورسز ایئر فورس کو کس طرح پذیرائی ملی, وہ دنیا کے سامنے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف ہم کلیم کر رہے ہیں اور ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں, بلکہ دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو وار لڑی گئی, یہ وار اب ایک ٹیکسٹ بک کی صورت میں تمام ایئر فورسز دنیا کی اس کو اسٹڈی کریں گی کہ یہ کیسی ایک انوکھی وار لڑی. آبویسلی ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ٹیکنالوجی کا رول تھا وہ شامل. اور یہاں پہ میں اپنے ایئر فورس کے جو نوجوان ہیں, جو پلانرز ہیں, جو ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ ایک ایج کے باوجود انڈیا کا جو ایک سپیریئر ایج تھا جو فرانس نے اور اسرائیل نے اس کو پرووائڈ کیا تھا رافیل کی صورت میں اور ارلی وارننگ سسٹمز کی صورت میں, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہم نے شاید اے آئی کو اتنا نہ یوٹیلائز کیا, لیکن ہم نے اپنی ایبلٹی اپنی ٹیکٹکس کو اس طرح یوٹیلائز کیا کہ ہم نے وہ بیٹر سیکورٹی اچیو کر لی ود ان 1 hour. تو یہ ایک بڑی ٹرمینڈس اچیومنٹ ہے اور یہ ایک بڑا لیسن بھی ہے فار فیوچر وارفیئر. اور جہاں تک اگر جو سب سے بڑا چیلنج جو میں سمجھتا ہوں اس میں فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اے آئی کے حوالے سے ابھی تک ریگولیشنز ڈیولپ ہیں, نہ ریجنل لیول پہ ریگولیشنز ڈیولپ ہیں کیونکہ لا کے پوائنٹ آف سے بڑی اہم چیز ہے, اور نہ ہی انٹرنیشنل اس کے حوالے سے کوئی ایسی ریگولیشن ڈیولپ ہوئی ہے جس میں کنٹرول کیا جا سکے کہ اے آئی کو ہم کس طرح یوٹیلائز کر سکیں. اب اے آئی نے نہ صرف ایک جنگ میں ایک رول پلے کیا بلکہ سوشل میڈیا اور ہمارے مائنڈس کو چینج کرنے میں جو رول پلے کیا وہ بڑا اہم ہے, جس میں ڈیپ فیکس شامل ہے, جس میں ڈس انفارمیشن شامل ہے. اس طرح ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی کہ دوسرے دن ہم فیل کرتے ہیں شاید ہم نے اس سے برباد دیا دیں تو ہر چیز کو ڈبل چیک کرنا پڑا تھا, ویریفائی کرنا پڑا تھا. اور فیوچر کے حوالے سے ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی ٹیکنالوجی ہے وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. یہ نہیں کہ ہم جو ہے اس ٹیکنالوجی کو اگنور کرتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں, نہیں. وی ہیو ٹو لیو ود اٹ, وی ہیو ٹو ڈیولپ اٹ, اور اس کو اس طرح انداز میں ڈیولپ کریں کہ نہ صرف ہم سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو یوٹیلائز کر سکیں بلکہ اپنے ڈیفینسز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اس کو یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے, میرا ایک اوور آل ٹیک ہے اس پہ. میں ویری بریفلی ان 1 minute if you can explain, اور بھی بہت سارے سوالات ہیں کیونکہ اے آئی جو ہے وہ سب کو امپیکٹ کرتی ہے. سوشل میڈیا ابھی ہم نے بات کی ہے, جتنے بھی اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب مطلب وی ور واچنگ اٹ آن سوشل میڈیا ایز اٹ واز بینگ پلیڈ آؤٹ. لیکن ایک سوال اس کا میں چاہتا ہوں آپ ذرا ابھی جواب دے دیں کہ آپ کے خیال میں اے آئی کے آنے کے بعد اور ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد کیا وارز زیادہ ڈیڈلی ہو گئی ہیں یا کم ہو گئی ہیں؟ بیکاز ہم نے اس سے پہلے جنگیں دیکھی کہ جن میں ملینز آف لوگ مرتے تھے, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, پھر دوسری بھی ہم نے جنگیں دیکھی. تو آپ کے خیال میں یہ جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے یہ جنگوں کو زیادہ ڈیڈلی کر رہی ہے یا کہیں نہ کہیں یہ جنگوں کو تھوڑا کنٹین بھی کر رہی ہے؟ رحمان صاحب, اس پہ دو پہلو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ایک پہلو تو یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی جب بھی آتی ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک ملٹری ایج, ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو ملٹری ڈومیننس اور ملٹری ایج کے لیے وہ ڈیولپ کی ہے, تاکہ اگر یہ میرے پاس ٹیکنالوجی ہے تو میرا ایڈورسری مجھ سے فیئر یا تھریٹ فیل کرے گا کہ میں اگر اس کے خلاف لڑوں گا تو یہ ٹیکنالوجی یوز کرتے مجھے تباہ کرے گا. اب اے آئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو صرف ملٹری ڈومین میں نہیں رہے, اچھا یہ پبلک ڈومین میں, تو اس کی جو ڈسرپشن جو یہ کریٹ کر سکتی ہے وہ بہت بڑی ڈینجرس چیز ہو سکتا ہے کہ ان ٹرمز آف کلنگ ہیومن بینگ اس کا امپیکٹ میں ان فیوچر کم ہو جائے, لیکن ان ادر امپیکٹ, اس کا سوشل امپیکٹ, اس کا اکنامک امپیکٹ وہ بہت زیادہ ڈیوسٹیٹنگ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل سائبر وارفیئر کو یوز کرتے ہوئے آپ کے فائنینشیل انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کر دیا تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنے سروائیول کی جب آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹس میں کچھ بھی نہیں بچا تو آپ کیا کریں؟ اب ایک سمپل سی مثال ہے کہ ہمارے پاس جو منی ہے ہم پلاسٹک منی کے طور پر چیزوں کو یوز کر رہے ہیں. ہم اپنی پے ملتی ہے ہر مہینے کے اینڈ پہ, ہم اس کو اپنے ہاتھ سے اسپینڈ نہیں کرتے, ہم تھرو اے کارڈ یوز کرتے ہیں یا ہم آن لائن اس ٹرانزیکشنز بھی کرتے ہیں. تو اگر یہ طرح کا سسٹم ڈیمیج ہو گیا تو وہ زیادہ ڈیوسٹیٹنگ ہوگا ایز کمپیئر ٹو کلنگ اٹ. کیونکہ اس کا ڈیمیج ہے وہ صرف فزیکل نہیں ہے بلکہ اور ڈومینز کے لیے سب اے آئی جو ہر ڈومین میں ایک رول پلے کر سکتا ہے, ڈیمیجنگ بھی ہو سکتا ہے اور پروڈکٹیو بھی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ قاسم مصطفیٰ صاحب. Now I'll hand over the floor to Dr. سمیرا. ڈاکٹر صاحب آپ جو اپنی بات آپ نے کری وہ بھی کریں, لیکن اس میں ایک چیز اور تھوڑا سا ذرا میں چاہتا ہوں